ڈاکٹر عتیق چاند آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج جو ایک اہم ایشو تو خیر نہیں کہیں گے، ایک اہم چیز جو ہے جو ڈسکس کی جا رہی ہے، تو دل نے چاہا کہ آج اس کو جو ان کے روح رواں ہیں ان سے ہی ڈسکس کیا جائے کہ یہ اصل ان کا مدعا اور مقصد کیا ہے اور یہ پروگرام کیسے ہونے جا رہا ہے۔ تو میری مراد ہے جو گرینڈ الیکشن ڈیبیٹ ہونے جا رہی ہے دھڑا کے مقام پر عوام دوست تنظیم کے زیر اہتمام، تو میں نے اپنے اسٹوڈیو میں بلایا ہوا ہے عوام دوست کے صدر عمر شہزاد صاحب کو۔ پہلے تو میں ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا، اور آج ان سے ہم نے یہی کویسچنز کرنے ہیں کہ جی یہ پروگرام کیسے ہوگا، ان کا کیا طریقہ کار ہوگا، کس کس سے ان کی بات ہوئی ہے، کون کون وہاں آ رہا ہے، اور یہ سارا سسٹم ان سے ڈسکس کریں گے۔ اور ویورز، آپ اگر آن لائن ہمیں دیکھ رہے ہیں تو آپ ضرور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان کا اور ہمارا جو موٹو مقصد ہے وہ تمام لوگوں تک پہنچ جائے۔ اور ہاں، اگر آپ کے پاس کوئی کویسچن ہے تو آپ ضرور کمنٹس میں ہم سے پوچھیں کویسچن۔ میں کوشش کروں گا کہ عمر شہزاد صاحب سے میں آپ کے کویسچن کا آنسر بھی لوں۔ تو چلتے ہیں ہمارے مہمان کی طرف، ان سے گپ شپ کرتے ہیں۔ لائیو کو شیئر کرو۔ السلام علیکم عمر بھائی۔ وعلیکم السلام، جزاک اللہ جی، آپ کا شکریہ، آپ نے دعوت دی، بڑی مہربانی آپ کی۔ تھینک یو سو مچ جی عمر بھائی، آپ تشریف لائے ہمارے آس نیوز کے اسٹوڈیو۔ عمر بھائی، آپ کو میں نے اسی لیے مدعو کیا جو کہ جیسا کہ آپ سے میری بات فون پہ بھی ہوئی، چونکہ آپ کا جو گرینڈ الیکشن ڈیبیٹ ہونے، تو اس سلسلے میں مجھے کچھ تھوڑی سی معلومات چاہیے تھی، کچھ لوگوں کے تحفظات تھے، کچھ جو ہمارے امیدواران ہیں جن سے آپ کی بات ہوئی بھی ہے کچھ ان کے تحفظات تھے، کچھ یہ ہے کہ آپ کا طریقہ کار بھی لوگ جاننا چاہ رہے تھے جو فرسٹ ٹائم آپ کے پاس آنا چاہ رہے ہیں، تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا، یہ کیا سلسلہ؟ جزاک اللہ جی، اصل میں ہم نے جس طرح پہلے بتایا کہ یہ جمہوری روایت اسے قائم کرنا چاہ رہے ہیں ہم الحمدللہ، اور چاہ یہ رہے ہیں کہ صرف ہم ہی نہ کریں کہ پورا علاقہ، پورے ہمارا پاکستان اس چیز کو کرے، کیونکہ امیدواروں کے پاس جب الیکشن اناؤنس ہوتا ہے اس سے لے کے آپ دیکھیں تو الیکشن کے دن تک ٹائم اتنا کم ہوتا ہے کہ وہ پورے لوگوں کو نہ مل سکتے ہیں نہ بات کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے بہت سے جو ہمارے ووٹرز ہوتے ہیں وہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم کس کو ووٹ دیں، کیونکہ ایک دن ایک بندے نے جو بات کی دوسرے نے دوسری کی تیسری، تو جب ایک ہی جگہ پہ ایک ہی مقام پہ بیٹھ کے کوئی بندہ یہ بتا دے گا کہ میں نے یہ منشور کرنا ہے وہ منشور کرنا ہے، تو پک اینڈ چوز آسان ہو جاتا ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جب سب لوگ ایک جگہ بیٹھتے ہیں تو ان کے درمیان لڑائی جھگڑا یا کوئی ایسی چیز کا احتمال نہیں ہوتا، کیونکہ میں ان ایلیٹس میں الحمدللہ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں۔ کشمیر کا الیکشن میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے، بلکہ اس کنٹیسٹ کو دیکھا ہے، اور جو اسلام آباد میں یہ لوگ ہوتے ہیں میں نے یہ دیکھا ہے، یہ آپس میں کبھی بھی ایک دوسرے کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک نہیں کرتے، کچھ نہیں کرتے، یہ نچلی سطح سے ہمیشہ ہوتا ہے۔ جو سپورٹر بہت زیادہ ڈیسپریٹ ہوتا ہے، اور خصوصاً الیکشن والے دن اور الیکشن سے چند دن پہلے ایک تناؤ کی سی کیفیت ہوتی ہے، تو وہ کیفیت ہم نے پچھلے الیکشن میں ہم نے اپنے کچھ امیدوار جو کھڑے کیے تھے تو ان کی ہم نے یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ اپنے اپوننٹ کو ہر روز ملنا ہے، 5 منٹ ملیں، 10 منٹ ملیں، فون پہ بات کریں، لیکن 4 لوگ آپ کو دیکھیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ یہ نہیں لڑ رہے تو ہم نے بھی نہیں لڑنا۔ تو وہی چیز ہم نے پہلے اپنے امیدواروں پہ ہم نے وہ کیا تھا، اس کا بڑا فائدہ ہوا، اور اس دفعہ یہ سوچا کہ یہ تمام امیدواروں پہ یہ چیز لاگو کی جائے تاکہ ان کی دیکھا دیکھی ان کے سپورٹرز ان کے ووٹرز ایک دوسرے کے ساتھ اس کیفیت میں نہ جائیں، کیونکہ ہم ایک علاقے کے لوگ ہیں۔ اور یہ والا جو الیکشن ہے خصوصاً اسے میں ذاتی الیکشن کہتا ہوتا ہوں کہ اس الیکشن میں یہ جتنے امیدوار کھڑے ہیں تو یہاں سے کھڑے ہیں اور صرف انہوں نے یہاں کی ہی خدمت کرنی ہے، انہوں نے پاکستان کی سطح پہ نہیں جانا، تحصیل کی سطح پہ جانا ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب آپ نے خدمت ہماری کرنی ہے، آپ ہم میں سے ہی ہیں، ہم آپ میں سے ہی ہیں، تو جھگڑا کس بات کا؟ تو ایک اچھا میسج ہم نے کنوے کرنا ہے آگے، تاکہ آج یہ کام ہم کر رہے ہیں کل اور لوگ بھی کریں اور ان کو بھی آسانی رہے اور تمام ووٹر سپورٹرز کو بھی آسانی رہے۔ یہ تو ہو گئی ایک بات کہ ہمارا مقصد ایمبیشن کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے طور پہ جو کینڈیڈیٹس وہاں پہ کون کون بلائے اور کن کن نے ہم سے رابطہ کیا اور کنہوں نے کنفرم کیا، اور یہ میں آپ کو اناؤنس کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہمارے صرف ایک حیدر زمان صاحب ہیں، ان کا مجھے نمبر نہیں ملا، میں آئی ایم سوری، میں ابھی دیکھ کے میں نے ان سے رابطہ کرنا ہے کہ ان سے ایک رابطہ ہمارا نہیں ہو۔ باقی تمام کینڈیڈیٹس سے فرداً میری بات ہو چکی، جن میں سے جنہوں نے آنے کا کنفرم کیا ان میں سے جماعت اسلامی کے امیدوار محمود صاحب، عبید الرحمان صاحب، اکرام غازی صاحب،
منیر تنولی صاحب، شہزاد حیدر صاحب، آصف خان صاحب، جمال علوی صاحب، مسکین صاحب، ان لوگوں نے کنفرم کیا کہ ہم لوگ آ رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ صاحبزادہ نوابزادہ حسام صاحب جو ہیں، ان سے ہماری بات چیت ہوئی، بلکہ ابھی پرسنلی بھی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی پارٹی میں یہ بات رکھ کے، کیونکہ میں اپنے طور پہ تو میں فوراً آ جاؤں، لیکن پارٹی سے میں مشاورت کر کے شام تک آپ کو بتا دوں گا، اور وہ جو بھی بتائیں گے ہم اناؤنس کر دیں گے، اور وہ بھی پازیٹیو تھے۔ اور اس کے علاوہ واجد صاحب سے ہماری بات ہوئی، انہوں نے ہمیں ابھی تک کنفرم نہیں کیا، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر تک کنفرم کر دیں۔ اس کے علاوہ جناب ملک اعجاز صاحب تھے، ان سے بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ میں پازیٹیولی آپ کے پاس آؤں گا۔ تو ابھی یہ 3 لوگ جو ہیں انہوں نے 100% کنفرم نہیں کیا، باقی جو 8 لوگ ہیں انہوں نے کنفرم کیا، اور 9ویں آدمی کے ساتھ میرا رابطہ نہیں ہو پایا۔ یہ تو ہو گئے ان کنٹیسٹنٹ کے آنے کی۔ یہ آپ کا دوسرے سوال کا جواب۔ اور تیسرا سوال آپ کا یہ کہ ہم نے ان کے ساتھ وہاں پہ کیا چیز کرنی ہے۔ ایک چیز یہ کہ میں اس بات پہ ہم سختی سے کاربند ہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اچھے لوگوں سے، اچھے علاقے سے ہمارا تعلق ہے، پوری دنیا آپ کو دیکھے گی، تو ہم کوئی ایسی چیز، کوئی اس کو سپورٹ نہیں کریں گے کہ کوئی کرٹیسزم، کوئی نعرے بازی یا کچھ بھی۔ آپ اپنے امیدوار کو سپورٹ کریں، تالیاں بجائیں، سارا کچھ کریں، نہ ہوٹنگ، نہ کوئی چیز نہیں ہوگی۔ یہ تو ہوگی آڈینس کے حوالے سے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو کینڈیڈیٹس کے حوالے سے ہے، تو میں ابھی بالکل یہ بات کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ جس آدمی نے آ کے کسی پہ کرٹیسائز کرنا ہے، وہ بے شک ہمارے اس آرگنائزیشن کے اس پروگرام میں نہ آئے، کیونکہ ہم نے اس چیز کو برا نہیں کرنا، بری طرف لے کے نہیں جانا۔ اور اس میں ہمارے ساتھ کیونکہ کافی سارے لوگ ہیں اٹیچڈ ہیں، صرف عوام دوست تنظیم ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ یوتھ ویلفیئر ٹرسٹ ہے، اربوڑا یوتھ آرگنائزیشن ہے، ملوگا یوتھ کے لوگ ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس تناول سے کافی لوگ آ رہے ہیں، رشیدہ سے آ رہے ہیں، ملوکڑا سے آ رہے ہیں، یہ کافی سارے لوگ آ کے انہوں نے اس چیز کو دیکھنا ہے۔ تو ہم نے کوئی اچھی روایت سیٹ کرنی ہے، تو ہم آپ سے ایک اچھی چیز کی امید رکھتے ہیں۔ تو ویسے اس انتظام کے لیے ہم نے کیا سوچ کے رکھا، یہ ہم اس سیم ڈے پہ ہم اناؤنس کریں گے کہ ان کی کیا کیا ذمہ داریاں، اور کہاں تک وہ بات کر سکتے ہیں اور کہاں تک نہیں کر سکتے۔ میرا خیال ہے آپ کے جو سوالات تھے ان کے میں نے جواب دے دیے، اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی سوال ہو۔ سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے، جیسے کہ آپ نے خود بھی فرمایا کہ آپ انتظامیہ کے ساتھ آن لائن ہیں، اس کے علاوہ آپ کے اپنے جو والنٹیئرز ہیں، اس حوالے سے بھی آپ کے لوگ وہاں سیکورٹی پہ موجود ہوں گے، کیونکہ جو آپ نے بات کی امیدواران کی، وہ تو ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور آپ کی بات سمجھ بھی گئے ہیں، اور لیکن جو آڈینس آئے گی، ظاہر سی بات ہے وہ ووٹر سپورٹرز ہی ہوں گے، تو بعض جو ینگ بچے ہوتے ہیں ان میں اتنا شعور نہیں ہے، تو اگر کوئی وہاں ماحول خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، کسی بھی امیدوار پہ ہوٹنگ کرتا ہے، تو اس کے لیے آپ کا کیا لائے عمل ہوگا؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارے والنٹیئرز الحمدللہ، میری تنظیم جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے کہ تقریباً 150 پلس لوگ ہیں، جس میں کوئی ابراڈ بھی ہیں، کوئی یہاں بھی ہیں۔ تو والنٹیئرز کو ہم نے وہاں پہ کیا، تو دوسرے جو لوگ آئیں گے نا، تو ہم نے سب سے پہلے ان سے یہ بات ان کے سامنے رکھنی ہے۔ تو جو بندہ ہوٹنگ کرے گا یا جو کینڈیڈیٹ اگر وہ کرٹیسزم کرے گا، تو اس کا مائک بند کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی ہوٹنگ کرے گا، تو ہم ادھر ہی پروگرام کو سٹاپ کر کے تو ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ برائے مہربانی ایک سائڈ پہ ہو جائیں، ہم یہ چیز برداشت نہیں کریں گے۔ پریویس آپ نے جب عام انتخابات تھے شاید، جی، تو ایم پی ایز کے لیے جو لوگ کھڑے تھے ان سب کو آپ نے بلایا تھا، تو وہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا تھا؟ ذرا وہ اپنے ایکسپیرینس جو ہے ہم سے شیئر کیجیے گا۔ عتیق بھائی، اس میں یہ ہوا تھا کہ جو کنٹیسٹنٹ کو ہم نے بلایا تھا، تو اس میں تھوڑا سا ہم سے مسٹیک یہ ہوئی تھی، تو ہم نے دعوت نامے دیے تھے سب کو، سب نے ان کو ایکسیپٹ بھی کیا تھا۔ اس میں ایک لوگ کم آئے تھے، وجہ یہ کہ ہم نے اس پمپ اینڈ شو سے وہ ہم نے اناؤنس نہیں کیا تھا، ایک چیز، اور دوسرا انتظامیہ کے ساتھ ہماری وہ کولیبریشن نہیں تھی نا، جس وجہ سے وہ پروگرام جو ہے نا اس حوالے سے نہیں ہوا، کیونکہ پولیس ہمیں ڈھونڈتی تھی کہ بھئی یہ پروگرام آپ نے نہیں کرنا، آپ نے اجازت نہیں دی ہوئی۔ تو اس چیز سے ہم نے یہ سبق سیکھا کہ انتظامیہ کو ساتھ رکھیں گے۔ تو پھر ہم نے اے سی صاحب سے اس دفعہ اجازت نامہ لیا، انہوں نے وہیں پہ موقع پہ ڈی ایس پی صاحب کو اور ایس ایچ او صاحب کو بلا کے انہوں نے ان کو ہدایات جاری کی کہ بھئی آپ نے یہ کرنا ہے، تو انہوں نے بھی اچھا ہمیں اس کا یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ سیکورٹی کو اس چیز کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور جہاں تک تعلق ہے ہمارے والنٹیئرز کا، تو وہ اسسٹ کریں گے پولیس کو، اور باقی جو لوگ ہمارے مہمان آئیں گے، تو مہمان ہمارے سرحدوں پہ
ہم نے جس طرح پہلے بتایا کہ ہم نے نہ کسی کو بے عزت کرنا ہے، نہ خود بے عزت کرنا ہے۔ ہم اچھے ماحول سے اور اچھے علاقے سے ہیں جن کا مہمانداری ہمیشہ سے قائم و دائم ہے، اور یہ ہمارے نمائندے ہمارے لیے کام کرتے ہیں، تو اس میں ہماری لڑائی کیسی اور جھگڑا کیسا؟ لڑائی جھگڑا پارٹی بیس پہ ہوتا ہے جو بڑے الیکشن ہوتے ہیں، تو ہم اس میں جھگڑا لڑائی کی بات نہیں کرتے، یہ تو ہمارا پھر بھی ذاتی الیکشن۔ ایک اور چیز ذہن میں آتی ہے کہ فرض کریں یہ جتنے امیدواران ہیں ان میں سے جو بندہ آپ کے اس پروگرام میں نہیں آتا، آپ نے کالیں بھی کی ہیں اور انہوں نے کنفرم بھی کر دیا ہے، یا بعض لوگوں کا کنفرم نہیں ہے، تو اس کے بعد وہ اپنے طور پہ اگر آپ کے علاقے میں ووٹ کے لیے یا اپنی سپورٹ کے لیے آئے گا، تو آیا وہ آ سکتا ہے یا نہیں؟ اس کو پھر آنا منع ہوگا، یا اس میں آپ کا پورا علاقہ جو ہے عوام دوست تنظیم وہ پورے آپ کا جتنا ایریا ہے دھڑا اور اس کا سراؤنڈنگ ایریا، تو اس سب کے نوجوان ہیں، پھر ان کے لیے کیا لائے عمل ہوگا؟ جی عتیق بھائی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لیڈر ایک سائڈ پہ کھڑا ہوتا ہے، جو نمائندہ ہوتا ہے ایک سائڈ پہ کھڑا ہوتا ہے تختے کے، اور دوسرے سائڈ پہ ساری عوام کھڑی ہوتی ہے۔ تو ووٹ میرے پاس نہیں ہے، ووٹ لیڈر کے پاس بھی نہیں ہے، ووٹ جو نمائندہ ہوتا ہے اس کے پاس بھی نہیں ہے، اور میں نے کئی ایسے واقعات سنے ہیں کہ نمائندے نے اپنے آپ کو بھی ووٹ نہیں ڈال سکا۔ وہ اپنے آپ کو بھی ووٹ نہیں ڈال سکتا، کیونکہ وہ ایک پولنگ اسٹیشن دوسرے کے تیسرے کے جب چکر لگاتا ہے تو اسے جب پتہ چلتا ہے فلاں جگہ معاملہ ہے تو وہ وہاں نہیں جا سکتا۔ تو جو بندہ اپنے آپ کو ووٹ نہ ڈال سکے تو ووٹر کے لیے تو اسے آنا پڑتا ہے، لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے نا۔ تو یہ آپ کا بڑا دلچسپ سوال ہے، اور اس کا میرے پاس بھی بڑا دلچسپ جواب ہے۔ اس کا یہ ہے کہ پھر آپ ہم سے یہ امید رکھیں گے کہ آپ 10 لوگ جمع ہو جائیں، 20 لوگ جمع ہو جائیں، ہم آپ کو نہیں سنیں گے۔ آج ہم بیٹھے ہیں، آج ہم آپ کو بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اور اپنی بساط کے مطابق آپ کی خدمت بھی کریں گے۔ تو اگر آج آپ نہیں آتے تو اس میں پھر ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کو امیدوار کنسیڈر نہیں کیا جائے گا، تو اس کے لیے کیا فیصلہ ہوگا یا کیا ہوگا، یہ ابھی وہ بات ہے۔ ہم منع کسی کو بھی نہیں کرتے، لیکن ہم جمع نہیں ہو سکیں گے اس طرح، کیونکہ آپ نے بھی پروگرام کیا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ لوگ کتنے خوش ہیں اس الیکشن کی وجہ سے۔ لوگ شام کو گھروں کو جاتے ہیں تو وہ لوگ، ان لوگوں نے ہمیں خود کہہ کہ میرے پاس وائس نوٹ میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، مجھے کافی سارے ایسے میسیجز آتے ہیں، سارے آتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ کام کیا۔ اور لوگ اب عوام دوست تنظیم کا نام صرف نہیں، اور یہ عتیق صاحب آپ بھی بلا سکتے ہیں، یہ ہر نمائندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے سننے کے لیے آ جائیں، یہ ہمارا اصل میں اجتماع نہیں ہے، یہ ان کا اجتماع۔ تو سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک جگہ بلائیں تو ہم ایک دفعہ سن لیں گے، تو ہم فیصلہ کر لیں گے، ہر روز کی اس سے بات ہو جائے گی۔ لیکن آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کہ اس کے بعد کا لائے عمل کیا ہوگا، اس کے بعد کا لائے عمل یہ ہوگا کہ ہم نے اکٹھے ہو کے ان کو نہیں سننا، تو جن کو ہم سنیں گے تو اس میں سے ہم پک اینڈ چوز کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، جیسا کہ میں نے اس پہ سروے کیا تھا، رپورٹس آپ نے بھی دیکھی ہوگی میڈیا پہ، سارے ہمارے دوستوں نے بھی دیکھی، عوام نے بھی دیکھی، اور بہت سارے امیدواران نے بھی دیکھی، کیونکہ مجھے پھر اس کا فیڈ بیک بھی ملا، کالیں آئیں لوگوں کی، تو زیادہ تر لوگوں نے تو اس کو مطلب اپریشیٹ کیا ہے۔ تو اگر کسی اور علاقے میں، جیسے آج تو آپ دھڑا میں پروگرام کرنے جا رہے ہیں، تو کسی اور وی سی میں یا کسی بھی گاؤں میں اگر اور لوگ پروگرام کرنا چاہیں اور آپ سے وہ مدد لینا چاہیں ایز اے اسسٹنٹ کے طور پہ، تو آیا آپ اپنی خدمات دینے کے لیے؟ 100% ہم تو چاہیں گے کہ جو چیز ہم کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ جو میرے دوست ہیں، جتنی ہماری سارے لوگ ہمیں سپورٹ کریں، تو یہ کس لیے سپورٹ کر رہے ہیں؟ یہ اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں کہ ان کو یہ کاز پسند آیا ہے۔ تو کوئی بھی اگر وہ کرے گا تو ہمیں تو خوشی ہوگی کہ ہم نے کوئی پودا لگایا تھا، تو اس کی آبیاری کے لیے کوئی ہمیں بلانا چاہے تو سر آنکھوں پہ انشاءاللہ۔ عمر شہزاد بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور سارا آپ کا میسج ہم نے عوام تک پہنچا دیا۔ آپ کی طرف سے کوئی اور ایسا اسپیشل میسج یا ایسا کوئی کویسچن جو مجھ سے کرنا رہ گیا ہو اور آپ وہ بتانا چاہ رہے ہوں؟ شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ ہمارا تو نہ کوئی سوال ہے تو نہ کوئی جواب ہے، وہ کیا کہتے ہیں، سوال ان کا، جواب ان کا، سکوت ان کا، خطاب ان کا۔ تو یہ سارا کچھ لیڈرز کا ہی ہے، وہ اپنے طور پہ اپنا منشور لے کے ہم ان کو 5 منٹ 10 منٹ ویری کرتا ہے کہ ہم انہیں دیں گے کہ آپ آ کے اپنا منشور بیان کریں، تو سارے اپنا منشور بیان کریں گے، تو اس میں ہم نے ان سے کویسچننگ کا ٹائم رکھنا ہے، اور کویسچننگ بھی ایسی کہ جو ریگارڈنگ مستقبل ہوگی، یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے ماضی میں یہ کام کیا، ماضی والی بات ہم نہیں دہرانا چاہیں گے، ہم ایک اچھے اقدار کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ تو جو امیدواران، میں دوبارہ کہوں گا، وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جو امیدواران جن کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ ہمارے ساتھ وہاں پہ کوئی ناروا سلوک ہوگا، تو وہ یہ چیز اپنے ذہن میں نوٹ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نہیں کرنے دیں گے، ہم اچھے اقدار کو لے کے جانا چاہیں گے۔ تو وہ انشاءاللہ
اس بات سے بالکل بے غم ہو کے آ سکتے ہیں۔ میں پھر دوبارہ ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا وہ نہیں ہوگا۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ آپ کا اور ہمارے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ کم کیا جا سکے۔ آپ ہمارے بھائی ہیں، ہماری خدمت کے لیے، ہم آپ کی خدمت کے لیے، کوئی اگر نواب ہے، کوئی اگر خان ہے، کوئی غریب ہے، وہ ہم اس کو اس نظر سے بالکل نہیں دیکھیں گے۔ ہم اس کو ایز اے کینڈیڈیٹ دیکھیں گے، وہ ہمارے لیے مستقبل میں کیا کرے گا، اس کا ماضی کیا تھا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ وہ آج کیا کہاں اسٹینڈ کرتا ہے یہ نہیں، ہم یہ دیکھیں گے وہ اس کی آنکھیں کتنا سچ بولتی ہیں، اس کی زبان کتنا سچ بولتی ہے، اور آئندہ وہ کیا کریں گے۔ اور کل مزے کی بات یہ ہے کہ عوام دوست تنظیم نے جو اپنے ولیج کونسل میں جو لوگ کھڑے کیے ہیں، اس کا منشور بھی ہم سامنے لائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ ہم اگر منشور کے تحت آئیں، ہم نے تو پرنٹ کیا، ہم تو آپ سے پھر بھی اورلی مانگتے ہیں، زبانی آپ سے منشور مانگتے ہیں، تو اتنا تو سب کو بتا دینا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو لہٰذا ہم موسٹ ویلکم، ہم سب کو ویلکم کرتے ہیں۔ اربوڑا ولیج کونسل، دھڑا ولیج کونسل، ملوگا اگھی، اور ساری جو لوگ میرے ساتھ اس ٹیم میں شریک ہیں، میں ان سب کی طرف سے آپ سب لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، اور آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس میں شریک ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ جی عمر بھائی۔ اور ویورز، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ چونکہ لوگوں کے جو سوالات تھے اسی پہ ہم نے یہ پروگرام کیا کہ لوگوں کو ان کے جوابات مل سکیں۔ امید ہے کہ وہ تشنگی یا وہ چیزیں جو آپ پوچھنا چاہ رہے تھے، ہمارے چاہے کینڈیڈیٹس ہوں، چاہے عوام ہوں، چاہے ووٹرز ہوں، چاہے سپورٹرز ہوں، ہم نے ان تک یہ بات پہنچائی ہے۔